اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ دوسرا حصہ 20ویں کا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور جب پہنچ گئے موسیٰ اپنے شباب کو یعنی اپنی جوانی کو اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی تو ہم نے انہیں حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، وہ شہر میں داخل ہوئے یعنی موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے اس وقت جب بے خبر سو رہے تھے اس کے باشندے، پس آپ نے پایا وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے ہوئے۔ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ، یہ ایک ان کی جماعت سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں سے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقظہ موسیٰ فقضی علیہ، پس مدد کے لیے پکارا آپ کو اس نے جو آپ کی جماعت سے تھا اس کے مقابلے میں جو آپ کے دشمن گروہ سے تھا، تو سینے میں گھوسا مارا یعنی مکہ مارا موسیٰ نے اس کو اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی جیسے مکہ مارا بچان اس کے دوسرے والے فریق کے لیے تو وہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، آپ نے فرمایا یہ کام شیطان کے عمل سے ہوا یعنی شیطان کے ابھارنے سے ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ کھلا دشمن ہے بہکا دینے والا۔ قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، آپ نے عرض کی میرے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر پس بخش دے مجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو نہیں تھا نا کہ اسے مار دیں قتل کر دیں، وہ تو ایک مکے سے ہی جو ہے اس کا کام تمام ہو گیا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، عرض کرنے لگے میرے رب مجھے ان انعامات کی قسم جو تو نے مجھ پر فرمائے اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، پھر آپ نے صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، تو اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی آج پھر انہیں مدد کے لیے پکارتا ہے۔ قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ نے اسے فرمایا بے شک تو کھلا ہوا گمراہ ہے یعنی تو ہی گمراہ ہے جو آج بھی لڑائی کر رہا ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اس پر گرفت کرے جو ان دونوں کا دشمن ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کے کل والے شخص نے خیال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے مارنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے پکار کر کہا کہ اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی اس طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ تم زمین میں زبردستی کرنے والے سخت گیر ہو کر رہو اور تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہونا نہیں چاہتے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور آیا ایک آدمی شہر کے آخری کونے سے دوڑتا ہوا، یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے یعنی پوشیدہ مسلمان تھا دربار کا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، اس نے آ کر بتایا موسیٰ سردار لوگ سازش کر رہے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، اس لیے نکل جائیے یہاں سے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین، بس آپ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتے ہوئے، عرض کی میرے رب بچا لے مجھے ظالم لوگوں سے۔
ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی جانب تو دل میں کہنے لگے امید ہے میرا رب میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور جب آپ مدین کے پانی پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا ایک رش ہے، یعنی کہ بھیڑ لگی ہوئی ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہا ہے، یعنی ایک بھیڑ ہے جو اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور دیکھیں اس بھیڑ سے الگ تھلگ دو عورتیں کہ اپنے ریوڑ کو روکے ہوئے ہیں۔ قال ما خطبکما، آپ نے پوچھا کہ تم کیوں اس حال میں کھڑی ہو؟ قالتا لنسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ان دونوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتی جب تک چرواہے اپنے مویشیوں کو لے کر واپس نہ چلے جائیں اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ فسقار لہما ثم تولی الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو آپ نے پانی پلا دیا ان کے ریوڑ کو، پھر لوٹ کر سائے کی طرف آ گئے اور عرض کرنے لگے میرے مالک واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں۔ فجاءتہ احدہما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کچھ دیر بعد آئی آپ کے پاس ان دونوں میں سے ایک خاتون شرم و حیا سے چلتی ہوئی اور آ کر کہا میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں معاوضہ دیں۔ فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف، پس جب آپ ان کے پاس آئے اور اپنا واقعہ ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم بچ کر نکل آئے ہو ظالموں کے پنجے سے۔ قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ان دو میں سے ایک خاتون نے کہا میرے محترم باپ اسے نوکر رکھ لیجئے، بے شک بہتر آدمی جس کو آپ نوکر رکھیں وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو۔ قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ بیاہ دوں تمہیں ایک اپنی 2 بچیوں سے، بشرطیہ کہ تو میری خدمت کرے 8 سال، یعنی 8 سال میری خدمت کرو تو میں اپنی 2 بچیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، پھر اگر پورے کرو 10 سال تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ سَتَجِدُونِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں سے جو یعنی وعدہ پورا کرتے ہیں۔ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے پا گئی۔ ایّم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، ان 2 میعادوں سے جو میعاد میں گزار دوں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو قول و قرار ہم نے کیا ہے اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بآلہ آنس من جانب الطور نارا، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر دی اور وہاں سے چلے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر تو آپ نے دیکھی طور کے ایک طرف آگ۔ قالا لأہلہم کثوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بخبر او جذوۃ من النار لعلکم تصطلون، آپ نے اپنے اہل خانہ سے کہا تم ذرا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید میں لے آؤں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا آگ کی کوئی چنگاری تاکہ تم اسے تاپ سکو۔ فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین،
پس جب آپ وہاں گئے تو ندا آئی وادی کے دائیں کنارے سے اس بابرکت مقام میں ایک درخت سے کہ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی ہوں اللہ جو رب العالمین ہے، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دو زمین پر اپنے عصا کو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، اب جو اسے دیکھا تو وہ اس طرح لہرا رہا تھا جیسے وہ سانپ ہو، آپ پیٹ پھیر کر چل دیے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، آواز آئی اے موسیٰ سامنے آؤ ڈرو نہیں، انک من الآمنین، یقیناً تم ہر خطرے سے محفوظ ہو۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بداء من غیر سوء وضمم الیک جناحک من الرہب فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ، اور ڈالو اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، وہ نکلے گا سفید چمکتا ہوا بغیر کسی تکلیف کے، اور رکھ لے اپنے سینے پر اپنا ہاتھ خوف دور کرنے کے لیے، تو یہ 2 دلیلیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف لے جانے کے لیے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، آپ نے عرض کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، میرے رب میں نے تو قتل کیا تھا ان سے ایک شخص کو، بس میں ڈرتا ہوں کہیں وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں۔ واخی ہارون ہوا افصح منی لسانا فارسلہ معی رد ان یصدقنی انی اخاف ان یکذبون، اور میرا بھائی ہارون وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے گفتگو کرنے میں، تو اسے بھیج میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر تاکہ وہ میری تصدیق کرے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قالا سنا شد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بآیاتنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مضبوط کریں گے تیرے بازو کو تیرے بھائی سے، اور ہم عطا کریں گے تمہیں ایسا غلبہ اور شوکت کہ وہ تمہیں اذیت نہیں پہنچا سکیں گے ہماری نشانیوں کے باعث۔ انتما ومن اتبعکم الغالبون، تم دونوں اور تمہارے پیروکار ہی غالب آئیں گے۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما ھذا الا سحر مفتری وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، پھر جب آئے فرعونیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام اپنی روشن نشانیاں لے کر، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ مگر جادو گھڑا ہوا، اور ہم نے نہیں سنی اس قسم کی باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد کے زمانے میں، یعنی یہ جو تم لائے ہو یہ تو نیرا جادو ہے، انہوں نے کہا۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب خوب جانتا ہے اسے جو اس کی بارگاہ سے نور ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ اس کا انجام اچھا ہوگا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظلم کرنے والے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، یہ سن کر فرعون نے کہا اے اہل دربار، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میرے سوا کوئی اور خدا ہے۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، پس آگ جلا میرے لیے اے حامان، اور اس پر اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچا محل تعمیر کر، شاید اس پر چڑھ کر میں سراغ لگا سکوں موسیٰ کے خدا کا، اور میں تو اس کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے، یعنی اس نے کہا کہ بہت ساری اینٹیں، یعنی محل تک کرو تو میں آسمان تک جاؤں گا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور تکبر کیا اس نے اور اس کی فوجوں نے زمین میں ناحق، اور وہ یہ گمان کرتے رہے کہ انہیں ہماری طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پکڑ لیا اسے اور اس کے لشکریوں کو اور پھینک دیا انہیں سمندر میں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو کیسا ہولناک انجام ہوا ظلم و ستم کرنے والوں کا۔ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اور ہم نے بنایا تھا انہیں ایسے پیشوا جو بلا رہے تھے اپنی رعایا کو آگ کی طرف۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور روز محشر ان کی مدد، یعنی روز حشر
اور قیامت کے روز ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن بھی ان کا شمار جو ہے وہ لعنت کیے جانے والوں میں سے ہوگا، یعنی ملعونوں میں سے ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اس کے بعد کہ ہم نے ہلاک کر دیا تھا پہلی نافرمان قوموں کو۔ یہ کتاب لوگوں کے لیے بصیرت افروز اور سراپہ ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، یعنی توریت دی۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى موسیٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ نہیں تھے طور کی مغربی سمت میں جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف رسالت کا حکم بھیجا، اور نہ آپ گواہوں میں شامل تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ نہیں تھے اس وقت۔ وَلَكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْأُمُورُ، لیکن ہم نے پیدا فرمائی کہیں قومیں یکے بعد دیگرے، اور کافی لمبا عرصہ گزر گیا ان پر، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو بھلا دیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، اور آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے تاکہ آپ پڑھ کر سناتے ہوں انہیں ہماری آیتیں، لیکن ہم ہی رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور آپ اس وقت طور کے کنارے پر بھی نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا فرمائی، لیکن یہ آپ کے رب کی محض رحمت ہے کہ اس نے آپ کو ان حالات پہ آگاہ کر دیا تاکہ آپ ڈرائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں اس قوم کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، شاہد وہ نصیحت قبول کریں۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب پہنچے انہیں کوئی مصیبت ان اعمال کے باعث جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ یہ نہ کہنے لگیں کہ اے رب کیوں نہ بھیجا تو نے ہماری طرف کوئی رسول تاکہ ہم پیروی کرتے تیری آیات کی اور ہم ہو جاتے ایمان لانے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ موسیٰ، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری جناب سے تو وہ کہنے لگے کیوں نہ دیے گئے انہیں اس قسم کے معجزے جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا ان معجزات کا جو موسیٰ کو دیے گئے تھے۔ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا، انہی نے کہا موسیٰ اور ہارون دو جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ، نیز انہوں نے کہا تھا ہم ان تمام کا انکار کرتے ہیں۔ قُلْ فَاتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ فرمائیے تم لے آؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس سے جو زیادہ ہدایت بخشو ان دونوں یعنی قرآن و توریت سے، تو میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، پس اگر وہ قبول نہ کریں آپ کے اس ارشاد کو تو جان لو کہ وہ صرف اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ أَهْوَاءَهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ گمراہ ہے اس سے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کسی رہنمائی کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ ہم بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن کو ہم نے عطا فرمائی کتاب نزول قرآن سے پہلے وہ اس پر ایمان لائے ہیں۔